الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الغسل غسل کا بیان کہ بندے پر کب غسل واجب ہوتا ہے۔ آج ہم اس بارے میں چند احادیث پڑھیں گے۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعابها الاربع، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی اہلیہ کی 4 شاخوں میں بیٹھے، ثم جہدها، پھر وہ کوشش کرے، فقد وجب الغسل، پس تحقیق اس پر غسل واجب ہو گیا، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اور اگر انزال نہیں بھی ہوا۔ تو یہ حدیث واضح ہے کہ جب بندہ جماع کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ منی کا خروج ہونا یعنی انزال کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جماع کے ساتھ ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ قالت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا۔ یعنی شرعی معاملات میں کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو تو اس بارے میں ہمیں بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ انسان صرف شرم کی وجہ سے دینی مسئلہ نہ پوچھے یا شریعت کا مسئلہ نہ پوچھ سکے اور ایسے ہی اپنا عمل کرتا رہے، تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن دین کے بنیادی احکامات سے ناواقفیت ہے اس کی، بلکہ دین کے معاملات میں بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو اس میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ بندے کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو پہلے بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ پھر اپنا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتی ہیں فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ، کہ جب عورت محتلم ہو، اس کو احتلام ہو جائے کہ اس پہ غسل واجب ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا نعم، ہاں، اذا رأت الماء، جب وہ منی کے آثار دیکھے تو اس پہ بھی غسل واجب ہے۔ فغطت ام سلمۃ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، وقالت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، او تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، راتبت یمینک فبما یشبہها ولدها، کہا کہ تمہارا دایاں ہاتھ خاکالود ہو، کیا بچے کی پھر مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ پھر اسی حدیث کی وضاحت کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک حدیث ہے جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرق سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ماء الرجل غلیظ ابیض، بے شک مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے، وہ مرأتی رقیق،
اصفر، اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے۔ فمن ایہما علی او سبق یکون منہ الشبہ، اور یہ بچے کی مشابہت ان دونوں میں جس کا پانی غالب آ جاتا ہے یا سبقت لے جاتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کیا کرتے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذ اغتسل من الجنابۃ، جب آپ غسل جنابت فرماتے بدا فغسل یدیہ، تو پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، یعنی غسل جنابت فرمانے سے کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ثم یتوضأ، پھر وضو کرتے، کما یتوضأ للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر اپنی انگلیوں کو پانی کے اندر داخل کرتا، فَيُخَلِّلُ بِهَا اصول شعرہ، پھر اس کے ساتھ یعنی اپنے بالوں کا ہلال کرتے، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر پر 3 چلو بہاتے، ثم يفرغ بيمينه على شماله، پھر اپنے ثم يفيض الماء على جلد كله، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ یبدأ فیغسل یدیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کے کرتے تو اس سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے، قبل ان یدخلہما الاناء، کہ آپ اپنے ہاتھ برتن میں داخل کرتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ اپنا دایاں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، فیغسل فرجہ، اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، ثم یتوضأ، پھر آپ وضو کرتے۔ اب تیسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ جب یہ تینوں حدیثیں اپنے سامنے رکھیں گے پھر ہمیں مکمل غسل کا طریقہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قالت میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھتی، فسترتہ بثوب، پھر ایک کپڑے کے ساتھ میں پردہ کر دیتی، وصب علی یدیہ فغسلہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پہ پانی ڈالتے، فغسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، فضرب بیدہ الارض فمسح، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے زمین پر مارتے، ایسے، تو پھر ثم غسلها، پھر ہاتھوں کو دھو لیتے، فمضمض، اس کے بعد کلی کرتے، واستنشق، پھر اپنے ناک میں پانی ڈالتے، وغسل وجهه، پھر چہرے کو دھوتے، وذراعه، پھر بازوں کو دھوتے، ثم صب على رأسه، پھر اپنے سر پر پانی ڈالتے، وافاض على جسده، پھر اپنے جسم پر پانی بہاتے، ثم تنحى فغسل قدميه، پھر اپنے قدموں کو دوسری جگہ پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھوتے، فتناولته ثوبا، پھر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا دیتی، فلم یأخذ، یعنی میں نے دیا تو آپ نے وہ کپڑا نہیں پکڑا، فانطلق، اور اسی طرح چلے گئے، ثم ينفض یدیہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسے جسم سے پانی صاف کرتے ہیں۔ تو جب یہ 3 احادیث ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں غسل کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، سب سے پہلا کام اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ہاتھ دھونے کے بعد
دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے، پھر اپنے شرمگاہ کو دھوتے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھوتے۔ اگر صابن ہے صابن کے ساتھ دھو لیا جائے، کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پہ مٹی ہے تو مٹی کے ساتھ بھی دھویا جا سکتا ہے، کیونکہ مٹی بھی پاک کرنے والی ہے، مٹی سے طہارت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد مکمل وضو کرتے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے جو ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ مکمل وضو کرتے لیکن اپنے پاؤں نہیں دھوتے، ان کو چھوڑ دیتے، پھر مکمل نہانے کے بعد آخر میں سائڈ پہ ہو کر اپنے پاؤں دھو لیا کرتے۔ تو یہ دونوں احادیث موجود ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا تو مکمل وضو کر لیا جائے اور یا یہ ہے کہ پاؤں چھوڑ لیے جائیں اور نہانے کے بعد پاؤں کو دھو لیا جائے۔ تو اس طرح غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہاں اگر غسل کرتے ہوئے، کیونکہ پہلے وضو کیا جاتا ہے، اگر انسان کا غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس کا وضو پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ پھر بعد میں نیا وضو کرے۔ اگر نہیں لگتا تو پھر اس کا وضو برقرار ہے، بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انی امرأۃ اشد ظفرا راسی، کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے بالوں کو سختی سے باندھ لیتی ہوں، یعنی بالوں کو ایسے جیسے عورتیں باندھ لیتی ہیں اوپر اکٹھے کر کے، تو بیان کرتی ہیں کہ میں ایک ایسی عورت ہوں میں اپنے بالوں کو ایسے سختی کے ساتھ باندھ لیتی ہوں۔ فَأَنْقُذَهُ لِغُسْلِ جَنَابَتِي، کہ جب میں غسل جنابت کروں تو ان کو کھول لوں۔ تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، ان یکفیکی حتی تحسی علی رأسک ثلاث حسیات، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم 3 چلو اپنے ایسے بالوں میں ڈال لیا کرو اور ان کے ساتھ ایسے بالوں کے اندر خلال کر لیا کرو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک چلا جائے اور بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ ثم یفیضین علیک الماء، پھر پانی اپنے جسم پر بہا لیا کرو، فتطہرین، تم پاک ہو جاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غسل جنابت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ بھی ام المومنین ہے، سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں، یعنی غسل جنابت میں وہ جماع کے ساتھ ہو، احتلام کی صورت میں ہو تو اس میں بالوں کو اگر عورت نہیں بھی کھولتی ویسے ہی غسل کر لیتی ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اور وضو کا طریقہ وہی ہے جو ایک مرد کے لیے غسل کا طریقہ ہے وہی عورت کے لیے ہے، لیکن جو اس میں ایک الگ بات ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی کہ عورت غسل جنابت میں بال نہیں کھولے گی۔ اگر کوئی عورت کھول کے بالوں کو اچھی طرح دھو لیتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں دھونا چاہتی تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ غسل جنابت میں ہے۔ اب عورت کو ماہواری آتی ہے، ایک مہینے کے اندر 7 دن حیض آتا ہے تو اس میں عورت کے لیے غسل ہے، جب وہ پاک ہوگی تو اس میں بالوں کو کھولنا ضروری ہے، اس میں بال بھی دھوئے جائیں۔ غسل جنابت میں بال نہ بھی دھوئے تو کوئی بات نہیں، لیکن غسل حیض کے اندر عورت کے لیے بالوں کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی تیسری صورت میں جو پیدائش کے بعد 40 دن نفاس کا خون آتا ہے عورت کو، اس کے بعد جب غسل کرے گی تو اس کے اندر بھی بالوں کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے، اور مد کتنا بنتا ہے؟ اس کی مقدار تقریباً 600 گرام بنتی ہے۔ وَيَغْسِلُ بِالسَّائِلَ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مد کے ساتھ غسل کیا کرتے ہیں، اور یہ مقدار تھوڑی بتائی گئی ہے، یعنی حدیث اس لیے واضح کی گئی ہے کہ غسل میں اور وضو کے اندر پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے صرف اتنا پانی استعمال کیا جائے، بے جا پانی کا اسراف کرنا، اس کو ایسے ہی ضائع کرنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بے جا پانی کو ضائع نہ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی وضو کے لیے اور غسل کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وعن معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت عائشہ، معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، كنت اغسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد بنبی وبینہ، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ایک ہی برتن کے اندر، فیبادرنی، اور ایک دوسرے سے جلدی فرماتے، حتی اقول، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتی، دعلی دعلی، کہ میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیجئے، میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیجئے۔ قالت وہما جنبانی، حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم دونوں، یعنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث واضح ہے کہ میاں بیوی اگر کٹھے غسل کرتے ہیں تو یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔